نواب صاحب، بھائی صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ آج شام کے وقت بھابھی اور عالم بیٹا کے ساتھ حویلی آ رہے ہیں۔ نواب صاحب جو صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، انہوں نے اخبار کو بند کیا اور اپنا چشمہ اتارتے ہوئے بولے، کیا بھائی صاحب نے فون کیا ہے؟ امی نے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی نواب صاحب، آپ کا موبائل نمبر بھائی صاحب کو مل نہیں رہا تھا، انہوں نے پھر گھر کے نمبر پر فون کر دیا۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کو بلاتی ہوں، مگر وہ کہنے لگے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شام کو آئیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے۔ ابو نے کہا، عالم کے ساتھ آنے کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب اس بار تاریخ لے کر ہی جائیں گے۔ امی نے کہا، نواب صاحب، عالم مجھے بہت پسند ہے، بھابھی بھی اچھی ہیں، بس غصے کی تیز ہیں، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابا جی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تسلیم، عالم بہت اچھا بچہ ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، چاہتا ہوں ہمارے قریب رہے، بس دل میں یہی ایک خواہش ہے۔ بھائی صاحب کو آنے دو، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ امی نے کہا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہماری بیٹی روشنی بہت حساس اور نازک مزاج ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے تو کتنا اچھا ہو۔ میں لان میں جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میرے دادا اس چھوٹے سے علاقے کے نواب ہوا کرتے تھے، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے، مگر ہمارا نوابوں کا خاندان آج بھی اس علاقے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ابا جی شہر میں 2 بڑی انڈسٹریز کے مالک ہیں، مگر ہمیں شہر کی نسبت گاؤں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہاں خاموشی اور سکون ہے، شہر کی طرح شور شرابہ نہیں ہے۔ دادا کی یہ حویلی وراثت میں ابا جی کو ملی، کیونکہ تایا جان گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے اور ابا جی کو پھول پودوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے اور ابا جی نے مل کر ہمارے اس خوبصورت لان کو بنایا تھا، ہر طرح کے پھول لگائے تھے، مگر پھولوں کا ایک فائدہ تو تھا، ہر موسم میں موسم کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی پھول کھلے ہی رہتے تھے، جن کی خوشبو پورے لان میں پھیلی رہتی تھی۔ تتلیوں کے ساتھ تو میری خاص دوستی ہو گئی تھی، سارا دن وہ پھولوں پر اڑتی رہتی، اور جب میں انہیں پکڑتی تو وہ میری انگلیوں پر اپنے نشان چھوڑ جاتی۔ مجھے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد یہی میری چھوٹی سی دنیا تھی، کتابیں پڑھنا، پھولوں کے ساتھ وقت بتانا، ان کا خیال رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، پودوں کو پانی دینا، نئے نئے پودے لگانا، لان میں اترتی چڑیوں کو دانہ ڈالنا، بس یہی میری مصروفیت تھی۔ روشنی، کب تک جھولا جھولتی رہو گی؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا، امی کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں جھولے سے اتری اور امی کے قریب گئی۔ میں نے امی کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور بولی، جی امی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ امی نے میرے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، آج رات کے کھانے پر تمہارے تایا اور تائی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، سچ امی؟ پھر تو بہت مزہ آئے گا، کتنے دن ہو گئے تایا سے ملے ہوئے۔ امی نے کہا، عالم بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، او ریئلی امی، زبردست۔ امی نے کہا، تھوڑا سا کچن میں کھانے پر ایک نظر ڈال لو اور شام کی تیاری رکھنا، ذرا اچھے سے تیار ہونا۔ میں نے کہا، امی، تایا اور تائی ہی تو آ رہے ہیں۔ امی نے کہا، ہاں مجھے علم ہے، مگر ابھی جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ میں نے کہا، اوکے امی، آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ تایا کا کچھ دیر پہلے ہی فون آیا تھا کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ میں نے اپنا ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیا، اپنے بڑے سارے دوپٹے کو ہیئر پن سے سر پر ٹکایا، آنکھوں میں کاجل ڈالا ہی تھا کہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا، تایا جان کی شاندار گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ امی اور ابا جی بھی انہیں ویلکم کہنے کے لیے باہر ہی کھڑے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے میں کمرے سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی باہر نکلی، امی ابا تایا اور ان کی فیملی کو ریسیو کر کے اندر ہی آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تایا جان بولے، ارے ماشاء اللہ، کتنے دن بعد روشنی بیٹی کو دیکھا ہے۔ میں نے تایا اور تائی کو سلام کیا۔ تائی نے مجھے پیار کرتے ہوئے ابا جی سے کہا، بھائی صاحب، اس روشنی سے اپنا گھر ہی روشن کیے رکھیں گے یا کسی اور کو بھی موقع دیں گے؟ امی نے کہا، کیوں نہیں بھابھی، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ عالم جو اب تک خاموش کھڑا تھا بولا، آنٹی، یہ روشنی کبھی فیوز بھی تو ہوتی ہوگی۔ عالم کی یہ بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ ہم اندر آئے، سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور گپ شپ کرنے لگے۔ عالم نے کہا، چچا جان، آپ کے گھر آیا، ایسا لگا کہ خوشبوؤں کے محل میں آ گیا ہوں۔
ابا جی نے کہا، ہاں بس بیٹا، مجھے اور روشنی کو پھولوں کا بہت شوق ہے، ہر طرح کے پھول حویلی میں لگا رکھے ہیں۔ عالم بولا، جی چچا جان، ہر طرف لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد عالم تایا جان سے مخاطب ہوا اور بولا، پاپا میں بھی گھر میں اسی طرح کے پھول لگانا چاہتا ہوں۔ میں مسکرائی اور کچن کی طرف چل دی۔ تائی نے ہنستے ہوئے کہا، او بیٹا کیوں نہیں، روشنی جب ہمارے گھر آ جائے گی تو اسی نے تو یہ سب کرنا ہے۔ تائی کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بہرحال میں رکے بغیر کچن میں چلی گئی اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے میں ملازمہ کی مدد کرنے لگی۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ابو اور تایا جان آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ امی اور تائی جان آپس میں سرگوشیوں میں مصروف تھی، جبکہ میرا کزن شہروز عالم اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگانے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آئی اور بولی، تایا جان کھانا بالکل تیار ہے۔ ابو نے کہا، جی بھائی، پہلے کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تایا بولے، میرے بھائی میری دو باتیں نہیں، صرف ایک ہی بات ہے۔ سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد گپ شپ کے ساتھ ہی چائے کی محفل سجی۔ عالم جو میرے پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، روشنی لان میں آ جاؤ، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر عالم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ میں بھی چائے کا کپ لے کر لان میں آ گئی۔ عالم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، روشنی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیسی ضروری بات؟ عالم بولا، ماما اور پاپا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کزن کے رشتے سے ترقی کر کے ہم سفر کے رشتے سے منسلک ہو جائیں۔ میں نے چونک کر عالم کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ایسے نہ دیکھو، کیونکہ میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے شرم کے مارے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عالم بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرے دل کے کورے کاغذ پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اچانک کسی کا نام دل میں اترتا محسوس ہوا تو لگا جیسے میری دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی ہوں کہ اچانک عالم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، روشنی تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ ہم کزن بھی تو ہیں، ہمارا بچپن ایک ساتھ کھیلتے گزرا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو عالم کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی، جو میرے دل کو چیرتی ہوئی میری روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اندر جانے لگی کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے کہ اچانک چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ میں گھبراہٹ میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ عالم بولا، ارے چائے بہت گرم تھی، تم بچ گئی ہو؟ مگر میں اتنی نروس تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر کی طرف بھاگ پڑی۔ ڈرائنگ روم سے اب تو قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً سب کا ایک ہی بات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی میں میرے دل کی دھڑکنیں گونجتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ عالم چائے پیتے ہوئے میرے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرم سے کھڑکی بند کر دی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ عالم انتہائی خاموشی کے ساتھ چند لمحوں میں بھی میرے دل کے نہا خانے میں اپنا نام لکھ گیا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے کی ایزی چیئر پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور مسلسل عالم کا چہرہ میری بند آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اف اللہ، روشنی ہوش کر۔ میں دروازے کی طرف گئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ امی اندر آئیں اور بولی، روشنی کب سے اندر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تمہارے تایا اور تائی واپس جا رہے ہیں، آ کر ان سے مل لو۔ میں نے کہا، جی امی۔ میں امی کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ نیچے تایا، تائی اور عالم واپس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تائی نے کہا، روشنی بیٹا تم نہیں تھی تو لگ رہا تھا کہ ہم سب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تائی نے پرس سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں اس جہان کی ساری خوشیاں عطا کرے اور تمہیں کبھی کوئی غم چھو کر نہ گزرے۔ اس کے بعد تایا نے اجازت چاہی۔ ہم انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ تایا کے جانے کے بعد ہم واپس اندر آئے۔ ابو امی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بستر پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ امی اندر آئیں۔ امی نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، روشنی تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے نہیں میں سر ہلا دیا۔ امی نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور بولی، پتہ ہے ایک خوشخبری اور بھی ہے، وہ یہ کہ تمہارے تایا اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ عالم اب باہر نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہیں رہ کر فیکٹری سنبھالے گا۔ اس طرح ہم بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے نہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، سدا خوش رہو میری جان، اب سو جاؤ۔
بہت رات ہو گئی ہے، یہ کہہ کر امی چلی گئیں۔ میں بیڈ پر لیٹی، آنکھوں میں عالم کی ہی تصویر تھی۔ شاید میں نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا سوچا ہو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، جبکہ عالم 2 بھائی ہیں۔ عالم کا چھوٹا بھائی انگلینڈ میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ عالم کا پورا نام شہروز عالم ہے، مگر شروع سے ہی اسے شہروز کی بجائے عالم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تایا نے 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ امی شادی کی تیاری میں مصروف تھیں۔ شادی کی شاپنگ کے لیے ان کا روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میں لان میں بیٹھی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک کبوتر میری کرسی کے پاس آ کر گرا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبوتر کو اٹھا لیا۔ اوہ، یہ کبوتر تو زخمی تھا۔ میں نے لان میں کام کرتے ہوئے مالی سے کہا، بابا جی جلدی سے اندر جائیں اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں۔ وہ بولے، جی چھوٹی بی بی۔ وہ اندر گئے اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئے۔ انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھا۔ میں نے کبوتر کو ٹیبل پر رکھا۔ اس کو 2-3 جگہ زبردست خراشیں آئی ہوئی تھیں اور گردن کے نیچے گہرا زخم تھا۔ مالی بابا نے کہا، بیٹا دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسے کسی نے مارا ہے۔ میں نے کبوتر کے زخموں پر مرہم لگایا اور اس کے زخم پر پٹی کرنے لگی۔ میں نے کہا، بابا جی مگر کبوتر کو کون مارے گا؟ مالی بابا نے کہا، ہو سکتا ہے کسی بڑے پرندے کے ساتھ لڑائی کر لی ہو۔ میں نے گلاس میں پڑے پانی کو ہتھیلی پر ڈالا اور کبوتر کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ کبوتر پیاسا تھا۔ میں نے اور بھی پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ پانی پینے لگا۔ پھر وہ ایسے لیٹ گیا جیسے تھک چکا ہو۔ مالی بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا لگتا ہے تمہاری اس پٹی نے کبوتر کو کافی سکون دیا ہے۔ میں نے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا، بابا یہ فرسٹ ایڈ باکس اندر رکھائیں۔ بابا فرسٹ ایڈ باکس لے کر اندر چلے گئے۔ کبوتر کبھی اپنی آنکھیں کھولتا اور کبھی بند کر لیتا۔ یا تو اسے درد ہو رہا تھا یا اب اسے سکون آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کبوتر پھڑپھڑانے لگا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اڑ گیا۔ بہت برا ہوا۔ میں نے اسے پکڑ ہی لیا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کالے سیاہ اونچے قد و قامت والے دیو نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہڈیوں سے بنے تخت پر بیٹھے ایک اور دیو قامت جن نے جواباً کہا، وہ ہاتھوں سے نکل گیا اور تم کتنے آرام سے بیٹھ گئے ہو۔ یہ سنتے ہی دیو شرمندگی سے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تخت پر بیٹھے جن نے کہا، دیکھو موتی دیو، مجھے ہر حال میں شہنشاہ جنات کا وارث چاہیے، کیونکہ کوہ کاف سے نکلنے والے جادوئی چشمے پر ہمارا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا کوہ کاف کے باسیوں کا ہے۔ شہنشاہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا، لیکن اب میرے پاس بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں شہنشاہ کے مقابل کھڑا ہو جاؤں۔ دیو نے کہا، سردار آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ سردار نے کہا، تو پھر جاؤ اسے تلاش کرو اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ محل پہنچ جائے۔ یہ سن کر دیو ادب سے جھکا اور غائب ہو گیا۔ شہنشاہ جنات جو بے چینی کے عالم میں اپنی آرام گاہ میں ٹہل رہا تھا، جبکہ ملکہ کرسی پر بیٹھی بے چینی کے عالم میں بار بار پہلو بدل رہی تھی کہ اسی دوران جن حاضر ہوا اور بولا، شہنشاہ جنات کا اقبال بلند ہو، بہت جلدی میں آنا پڑا۔ شہنشاہ جنات نے کہا، شہزادے کی کوئی خبر؟ جن نے کہا، شہزادہ حضور محل واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا میرا بیٹا واپس آ گیا ہے؟ جن نے کہا، جی مگر… شہنشاہ جنات نے کہا، مگر کیا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ جن نے کہا، شہزادہ حضور زخمی ہیں، انہیں فوری طور پر حکیم کے شفا خانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شہنشاہ نے یہ سنا تو بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہنشاہ اور ملکہ دونوں شفا خانے کی طرف چل پڑے۔ شہنشاہ اور ملکہ شفا خانے میں پہنچے۔ شہزادہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کئی جگہ چوٹ لگنے کے باعث وہ زخمی تھا۔ جن حکیم نے شہزادے کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ شہنشاہ جنات بیٹے کی طرف بڑھا اور بولا، شہزادے یہ کیا ہوا آپ کو؟ ملکہ نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور بولی، میرے جگر کے ٹکڑے کو کس نے چوٹ پہنچائی ہے؟ شہزادے نے کہا، بابا حضور جب تک جادوئی چشمے کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ شہنشاہ نے کہا، میں سمجھ گیا، یعنی سردار یعقوب اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والا۔ جن حکیم نے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں؟ شہنشاہ نے کہا، جی جی آپ کو اجازت ہے۔ حکیم نے کہا، سردار یعقوب کو یہاں بلوائیں اور بیٹھ کر بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر لیں، کیونکہ آپس کی لڑائی سے ہمارے قبیلے کمزور ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سردار یعقوب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے بس جادوئی چشمے میں اپنا حصہ چاہیے، مگر وہ
اس بات سے لا علم ہے کہ چشمے کا پانی باہر آنے سے پہلے اگر کسی نے استعمال کیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کوہ کاف میں کون اس چشمے کا پانی استعمال کر رہا ہے۔ حکیم جن نے کہا، آپ کی بات بجا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خود یعقوب سردار سے ملنے جاؤں اور اس سے بات کروں۔ شہنشاہ نے کہا، آپ سردار یعقوب کے ساتھ بات کریں، ورنہ اس کی بے وقوفیاں ہم سب کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ حکیم جن نے ادب سے سر جھکایا۔ ملکہ نے شہزادے کو کہا، اٹھو بیٹا، محل میں چلتے ہیں، تم اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ابو ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں، وہ بڑے انہماک سے ان فائلز کو پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کی کمپنی کا مینیجر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں امی بڑے بڑے شاپنگ بیگز اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ میں چائے لیے ڈرائنگ روم میں آئی، میں نے ٹرے ابو کی طرف بڑھائی اور ابو نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ پھر میں نے ٹرے مینیجر انکل کی طرف بڑھائی، انہوں نے چائے کا کپ لیا اور بولے، خوش رہو بیٹی۔ امی نے کہا، روشنی، میں تمہارے کمرے میں جا رہی ہوں، میرے لیے پانی لے کر وہیں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر امی میرے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے جگ میں پانی لیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شاپنگ بیگ سے انہوں نے میری شادی کے کپڑے اور زیورات نکال کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس امی کی طرف بڑھایا تو وہ بولی، بیٹا، ملازمہ جو ہے تو اسے کہہ دیتی چائے بنانے کے لیے۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، امی، گھر میں کام ہی کتنے کرتی ہوں، بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں۔ امی نے کہا، تم گھر سے نکلتی نہیں ہو اور تمہارے ابو انہیں فرصت نہیں ہے، کیا ساری شاپنگ میں نے اکیلے کرنی ہے؟ یہ کہہ کر امی نے ایک جیولری باکس کھول کر میرے سامنے رکھا اور بولی، یہ دیکھو کیسا ہے۔ میں نے باکس پکڑا اور غور سے جیولری دیکھتے ہوئے کہا، امی، یہ تو زبردست ہے۔ اتنے میں نیچے سے ابو کی آواز آئی، مہرین۔ امی نے کہا، تم کپڑے اور زیورات دیکھو، میں سن کر آتی ہوں، نواب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر امی چلی گئیں۔ اتنے میں میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی، میں نے فون اٹھایا، شہروز عالم کی کال تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی کال پک کی۔ سلام کے بعد عالم نے کہا، شادی کی تیاری چل رہی ہے؟ میں نے کہا، ظاہر ہے، تایا جان نے صرف 2 ہفتے دیے ہیں، روزانہ ہی امی بازار جا رہی ہیں۔ عالم بولا، پاپا نے مجھ سے پوچھ کر تاریخ دی ہوتی تو میں صرف 2 دن دیتا، 2 ہفتے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، مطلب میں ابا جی سے کہہ کر شادی کی تاریخ 2 ہفتے مزید آگے کرواؤں؟ عالم نے کہا، روشنی، خدا کے لیے پلیز ایسا مت کرنا۔ اسی دوران میرے کمرے کی کھلی کھڑکی سے ایک کبوتر اڑتا ہوا اندر آیا۔ یہ تو وہی زخمی کبوتر تھا۔ عالم نے کہا، روشنی، کہاں کھو گئی ہو؟ میں نے کہا، عالم، میں کچھ دیر تک آپ کو کال بیک کروں؟ وہ بولے، کیوں، خیریت ہے؟ میں نے کہا، جی خیریت ہے، میں تھوڑی دیر تک آپ کو کال بیک کرتی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کبوتر میری کھڑکی کے سامنے ہی اڑ رہا تھا، پھر وہ چھت کی طرف اڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اتنے میں امی کمرے کے اندر آئیں اور بولی، روشنی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، امی آپ بیٹھیں، میں بس ابھی آئی۔ میں کمرے سے نکلی اور چھت کی طرف جانے لگی۔ میں چھت پر پہنچی، وہی کبوتر چھت کی منڈیر پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گئی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے پکڑنا چاہا وہ اڑ گیا۔ سفید رنگ کا خوبصورت کبوتر تھا، شاید اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، مگر اس کی پٹی کسی نے کھولی تھی۔ میں واپس آنے کے لیے مڑی، چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ کبوتر نہ جانے کہاں سے آیا، میرے سامنے اڑنے لگا اور چلا گیا۔ آخر کیا بات تھی کہ کبوتر میرے سامنے آ تو رہا تھا مگر دوسرے ہی لمحے چلا جاتا؟ کچھ تو تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں چھت سے نیچے چلی آئی۔ اگلے جمعے کو میری شادی تھی۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ امی تقریباً تمام شاپنگ مکمل کر چکی تھی، مہمانوں کو کارڈ بھیجے جا چکے تھے۔ ابو میری شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے اپٹن سے 2 دن پہلے ہی ابو نے پوری حویلی میں لائٹنگ کرائی تھی۔ حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ آج اپٹن کا فنکشن تھا۔ گاؤں کے تقریباً تمام لوگوں کو ابو نے دعوت دے رکھی تھی۔ خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تایا جان تعلیم یافتہ اور بہت نفیس انسان تھے۔ عالم انہی کا تو بیٹا تھا، اسی لیے 10 سال یورپ میں گزارنے کے بعد بھی اس پر یورپ کا رنگ نہیں چڑھا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ یورپ میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر اپنے ملک اور دین کے لیے محبت بڑھی ہے۔ برسوں کزن رہنے کے بعد اب وہ میرے شریک سفر کے درجے پر فائز ہونے جا رہا تھا۔ اپٹن اور مہندی کی رسم کے بعد آج میری شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں دلہن بنی تیز دھڑکنوں کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ کب نکاح کا وقت ہو اور مجھے بلا لیا جائے۔ اتنے میں امی میرے کمرے میں آئی اور بولی، روشنی میری جان، تم تیار رہنا،
10 منٹ تک میں خود تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ گاؤں کی 2 لڑکیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے ان سے کہا، لڑکیوں 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ وہ لڑکیاں اٹھ کر امی کے ساتھ چلی گئیں۔ بارات آ چکی تھی۔ آج میں ہمیشہ کے لیے امی اور ابو کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس خیال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ اسی اثنا میں وہی کبوتر میری کھڑکی میں آ کر بیٹھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ابھی میں اس کی طرف جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کبوتر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا گیا۔ اس کو بڑا ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا، لیکن اسی پل کبوتر نے اپنے بڑے بڑے پروں کو میرے چہرے پر رکھا اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم گداز بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر یہ میرا کمرہ تو نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت کمرہ تھا، جیسے کوئی محل ہو، مگر میں کہاں تھی؟ میں بستر سے اتری، کمرے کے دروازے کے پاس آئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں کمرے کی کھڑکی کی طرف بھاگی۔ میں نے کھڑکی کھولی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرا کمرہ بہت اوپر تھا، شاید 3 یا 4 منزل ہوگی۔ میرے سامنے اونچے اونچے پہاڑ تھے، بلند و بالا درخت، ہر طرف خوبصورت پرندے چہچہا رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کھڑکی سے 2 قدم پیچھے ہٹی کہ اسی لمحے 3 بڑے بڑے پرندے اڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ میں غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پرندے نہیں تھے، یہ تو… دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پرندے انسانی شکل میں تبدیل ہو گئے، مگر ان کے تو پر لگے ہوئے تھے۔ انسانوں کے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے آگے کھڑی خوبصورت لڑکی بولی، انسانوں کے پر نہیں ہوتے، ہم پریاں ہیں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، پریاں؟ تم کیا میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ اس نے اپنی انگلی سے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیبل کھینچتی ہوئی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میں ڈر گئی۔ پھر اس نے دوبارہ ٹیبل کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو کئی طرح کے کھانے ٹیبل پر نمودار ہو گئے۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس پری نے کہا، امید ہے اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر تینوں پریاں دوبارہ سے چھوٹی ہوتی گئیں اور کسی پرندے کی مانند لگنے لگیں۔ پھر وہ اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئیں۔ میں چلائی، رک جاؤ، مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں ہوں؟ اسی پری نے جواب دیا، تم کوہ قاف میں ہو۔ یہ کہہ کر تینوں پریاں اڑتی ہوئی چلی گئیں۔ میں کمرے میں آئی۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، مگر روشنی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے ہر طرف روشنی کو دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ نواب صاحب عالم کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے نواب صاحب کے کان میں سرگوشی کی، نواب صاحب ذرا بات سنیں۔ نواب صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیا ہوا؟ میں نے انہیں سائٹ پر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سائٹ پر آئے۔ میں نے کہا، نواب صاحب روشنی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ نواب صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، نواب صاحب میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نکاح کا وقت ہو چکا ہے، ہم مہمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ میری بیٹی کمرے میں نہیں ہے، کچھ کریں۔ نواب صاحب روشنی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ کمرے میں گئے، روشنی نہیں ملی۔ آخر یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ دلہن گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے مہمانوں سے معذرت کی، سارے مہمان چلے گئے۔ ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عالم نے کہا، آنٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنی اپنے کمرے سے غائب ہو گئی؟ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میری جیٹھانی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مجھے چپ کرانے لگی۔ عالم کے والد کہنے لگے، دل تو نہیں چاہ رہا، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس میں FIR درج کرانی چاہیے۔ نواب صاحب نے کہا، بھائی جان ہماری پولیس کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کام کم کرتے ہیں، ذلیل زیادہ کرتے ہیں۔ عالم نے کہا، چچا جان تو کیا ہم ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ بڑے نواب میرے جیٹھ کہنے لگے، صغیر تم فکر نہ کرو، شہر کا DIG میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اسے فون کرتا ہوں، اگر میرا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم ابھی اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ نواب صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ میرے جیٹھ نے DIG کو فون کیا۔ DIG نے فوراً ملنے کے لیے بلا لیا۔ عالم، میرے شوہر اور جیٹھ گاڑی میں بیٹھے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ میں نے گلاس میں پڑا پانی پیا اور سوچنے لگی، میں کوہ قاف میں نے بچپن میں کہانیوں میں کوہ قاف کے بارے میں پڑھا تھا، کیا حقیقت میں کوہ قاف جیسی کسی جگہ کا وجود تھا؟ میں ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کھڑکی سے وہی کبوتر اڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
اور کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ میرا ہم عمر ہی ہوگا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں کوہ قاف کا شہزادہ ہوں، شہنشاہ جنات کا بیٹا، فیروز۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ کرسی سے اٹھا، چند قدم میری طرف آیا اور بولا، ڈرو نہیں۔ میں نے متواتر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جن زادہ، میں جنات کی دنیا میں، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ پر گری۔ جن زادہ اٹھ کر میری طرف آیا اور بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر کیوں؟ وہ میرے قریب آ کر رکا اور بولا، جس دن سے تمہیں دیکھا ہے صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، بہت سوچا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ چاہو تو ہمیشہ کے لیے کبوتر بن جاتا ہوں، مجھے قید کر کے رکھ لو۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بولا، لیکن میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر جن زادہ فیروز دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا، میری طرف مڑا اور بولا، تم دلہن بن کر میری سوچ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میرا دماغ یہ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں، مگر یہاں سے میں گھر کیسے واپس جاؤں گی؟ اس دنیا سے میری دنیا میں جانے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ مجھے یہاں آئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میری شادی ہو رہی تھی، سب گھر والے پریشان ہوں گے۔ عالم کا کیا حال ہوگا؟ مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آج پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ جنزادے نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں باہر کی طرف بھاگی۔ یہ تو واقعی کوئی محل لگ رہا تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں راہداریوں سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ راستہ معلوم نہیں تھا، نہیں پتا تھا کدھر جانا ہے، مگر مجھے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں یہاں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک ایک جنزادی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، رک جاؤ، یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پیچھے گری۔ میں اپنا لہنگا اٹھائے راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی میں نیچے آ گئی۔ بالآخر مجھے باہر کا راستہ مل گیا۔ شاید یہ مین دروازہ نہیں تھا، یہ چھوٹا سا دروازہ تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ روشنی، تم باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک جنزادی کھڑی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے سے باہر بھاگی کہ 3 جنزادیاں پیچھے سے چلائیں، رک جاؤ روشنی، لیکن میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہی 3 جنزادیاں میرے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں چلانے لگی، چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں نے اپنے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ اتنے میں جنزادہ فیروز نمودار ہوا۔ وہ بولا، روشنی کہاں جا رہی ہو؟ میں چلائی، میں یہاں جنوں کے درمیان نہیں رہوں گی، سمجھ گئے تم؟ مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن جنزادے نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں بولی، مجھے گھر جانا ہے، مگر میں سو گئی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ عالم لان میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے بڑے شیشوں والی کھڑکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج روشنی کو گھر سے غائب ہوئے پورا ایک دن گزر گیا تھا۔ تھانے میں FIR بھی درج ہو گئی تھی۔ DIG اپنی نگرانی میں ہماری بیٹی کی گمشدگی کی تفتیش کر رہا تھا۔ میرے اپنے آنسو ایک پل کو تھمنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن عالم کی اداسی دل پر جیسے آرے چلا رہی ہو۔ عالم نے کبھی یہ اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ روشنی کو اتنا پسند کرتا ہے۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نواب صاحب کھڑے تھے۔ میرے گرتے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، مہرین صبر کرو اور دعا کرو کہ ہماری بیٹی جلد مل جائے۔ میں نے کہا، عالم کو سمجھائیں، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ نواب صاحب بولے، میں کرتا ہوں اس سے بات۔ یہ کہہ کر نواب صاحب عالم کے پاس گئے۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے، عالم بیٹا خود کو سنبھالو۔ اسی دوران عالم نے آنسوؤں کو پلکوں میں روکنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے 2 قطرے گر ہی گئے۔ نواب صاحب نے حیرت سے کہا، بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ عالم خود کو روک نہ سکا۔ وہ نواب صاحب کے گلے لگ گیا اور بولا، چچا جان، نہ جانے روشنی کہاں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے محبت کی آگ کب سے اس کے اندر جل رہی تھی اور اس نے کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہونے دی۔ مجھے آج اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔
کہ ہم نے ہماری بیٹی کے لیے شریک سفر چننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ شہنشاہ جنات محل میں اپنے 2 جنات کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا اپنے دربار کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں شہنشاہ جنات کا خاص مشیر آیا۔ اسے دیکھتے ہی شہنشاہ جنات رکا۔ اس نے ادب سے سر جھکا کر شہنشاہ کو سلام کیا۔ شہنشاہ نے کہا، مشیر خاص، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج کل محل میں ہو کیا رہا ہے؟ مشیر خاص نے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، دراصل شہزادے ابھی کم عمر ہیں۔ شہنشاہ تیز تیز قدم اٹھاتا دربار کی طرف چل پڑا اور بولا، کوئی کم عمر نہیں ہے، فوراً سب کو دربار میں بھیجیں۔ جن مشیر خاص نے گہرا سانس لیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ شہنشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ شہزادہ فیروز شہنشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ شہنشاہ نے کہا، فیروز، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ابھی جادوئی چشمے کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور تم ایک اور مصیبت لے آئے ہو۔ شہزادہ فیروز بولا، شہنشاہ حضور، روشنی مصیبت نہیں، میری محبت ہے۔ شہنشاہ گرجا، فیروز، وہ انسان زادی ہے، انسانوں کی دنیا سے آئی ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، وہ اس دنیا کا حصہ نہیں بن سکے گی۔ فیروز بولا، آپ اسے قبول کر لیں، وہ اس دنیا کا حصہ بھی بن جائے گی۔ شہنشاہ نے کہا، تم کیا اسے مجھ سے پوچھ کر یہاں لائے ہو؟ شہزادہ بولا، شہنشاہ جنات، محبت بھی تو مجھ سے پوچھ کر نہیں ہوئی، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ شہنشاہ بولا، فیروز، اس تخت پر کل تم نے بیٹھنا ہے، کیا یوں ہی ہمیشہ دل سے فیصلے کرو گے؟ فیروز جنزادہ بولا، ہمیشہ کا تو نہیں معلوم شہنشاہ کوہ کاف، مگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں نے بہت سوچا ہے، میں اسی ایک جگہ آ کر رک گیا ہوں، آپ مجھے آگے بڑھنے دیں۔ یہ کہہ کر شہزادے فیروز نے ادب سے سر جھکایا اور واپسی کے لیے مڑا۔ شہنشاہ نے کہا، شہزادے فیروز، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھو۔ شہزادے نے کہا، بابا حضور، میں روشنی کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ فیروز نے ادب سے سر جھکایا اور دربار سے باہر نکل گیا۔ شہنشاہ نے مشیر سے کہا، مشیر خاص، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مشیر خاص نے ادب سے جواب دیا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں ابھی انتظام کراتا ہوں۔ یہ کہہ کر مشیر خاص دربار سے نکل آیا۔ میری آنکھ کھلی، میں اسی کمرے میں اسی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بیڈ کے دونوں طرف وہی پریاں کھڑی تھیں جو میرے لیے کھانا رکھ کر گئی تھیں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھنے لگی، مگر مجھے زور سے چکر آیا۔ آہ کہتے ہوئے میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک پری نے کہا، اٹھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ میں دروازے کی طرف چل پڑی۔ ایک پری نے کہا، رک جائیں، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کہا، میں کھول لوں گی۔ کیسے نہیں کھلے گا؟ میں دروازے کے پاس پہنچی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی، دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ میں مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور 2 جن کمرے کے اندر آئے۔ ایک جن خاموشی سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا جن بہت جاہ و حشمت رکھنے والا روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ سر پر رکھا تاج بتا رہا تھا کہ وہ عام جن نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں شہنشاہ جنات ہوں لڑکی، شہزادہ فیروز میرا بیٹا ہے، کوہ قاف کا وارث۔ میں نے انگلی سے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ سب جن ہیں؟ جن؟ میں انسان ہوں، میں آپ کے جن بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں جنات میں نہیں رہنے والی۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف جانے کے لیے بڑھی کہ اسی اثنا میں شہزادہ فیروز اندر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہنشاہ نے یہ دیکھا تو نہایت برہم انداز میں بولا، شہزادے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ شہزادہ فیروز بولا، بابا حضور آپ جائیں، میں خود سنبھال لوں گا۔ شہنشاہ نے شہزادے کو غصے سے دیکھا اور چلا گیا۔ مشیر خاص بھی شہنشاہ کے ساتھ چلا گیا۔ شہزادے نے دروازہ بند کیا۔ پریوں نے ادب سے شہزادے کو سلام کیا اور غائب ہو گئیں۔ شہزادے نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے روشنی، تم یہاں کے ماحول میں رہنے کی کوشش تو کرو، دیکھو یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہوں گی، سمجھ گئے تم؟ شہزادہ فیروز چلایا، تم یہاں کیوں نہیں رک سکتی؟ میں نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا اور بولی، اس لیے کہ میری شادی ہو رہی تھی، اور جس سے میری شادی ہو رہی تھی میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ سن کر شہزادہ فیروز چند لمحے تو خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں نے کہا،
تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شہزادے فیروز نے کہا، تمہیں اگر قید بھی کرنا پڑا تو میں تمہیں یہیں قید کر لوں گا۔ میں چلائی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں شہزادے کی طرف بھاگی مگر وہ دروازہ کھولے بغیر ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا مگر دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا تھا۔ عالم کو ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ پولیس اپنی تفتیش کر کے جا چکی تھی۔ ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ملازمہ آئی اور بولی، بیگم صاحبہ، شام کے کھانے میں کیا بناؤں؟ میں نے عالم سے کہا، بیٹا تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وہ بولا، آنٹی کچھ بھی بنا لیں، مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ اتنے میں وہ اٹھا اور دوسری منزل کی طرف چل پڑا۔ میں نے کہا، عالم بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، آنٹی روشنی کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ عالم روشنی کے کمرے میں گیا، ہر چیز کو بغور دیکھنے لگا، صوفوں کے اوپر، نیچے، ڈریسنگ کے پیچھے، بستر کے اوپر، بیڈ کے نیچے، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ وہ جھنجھلائی طبیعت کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا، چند لمحے بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہوا اور غصے سے چلاتے ہوئے اس نے بیڈ پر رکھے کمبل کو اٹھا کر صوفے پر پھینکا کہ کمبل میں سے ایک پر نیچے گرا۔ عالم یہ پر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں مالی انکل کمرے میں آئے۔ انہوں نے کچھ سامان کمرے میں رکھا اور بولے، چھوٹے صاحب یہ تو اسی زخمی کبوتر کا پر ہے جس کی چھوٹی بی بی نے مرہم پٹی کی تھی۔ عالم بولا، مرہم پٹی؟ مالی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور ساری کہانی عالم کو سنائی۔ عالم نے وہ پر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ نیچے اس کے والد صاحب آئے ہوئے تھے۔ بڑے نواب اور چھوٹے نواب صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عالم نیچے آیا تو میرے جیٹھ کہنے لگے، عالم بیٹا کیا گھر نہیں چلنا؟ میں نے کہا، بھائی صاحب عالم بیٹا کو یہیں رہنے دیں۔ عالم کے چہرے میں مجھے روشنی نظر آتی ہے۔ میرے جیٹھ بولے، بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے ہماری بیٹی بہت جلد واپس آ جائے گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں اسی طرح دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے کوہ قاف میں آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ 2 دن سے میں نے سوائے پانی کے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ شہزادہ فیروز بہت سخت دل اور بے رحم جن تھا۔ بھلے شہنشاہ جنات کا وارث ہونے کی وجہ سے اسے شہزادے کی حیثیت حاصل تھی، مگر وہ بے رحم تھا، ظالم تھا۔ میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک بوڑھی جنی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، اس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ بوڑھی جنی نے کہا، جلدی اٹھو انسان زادی، اوپر بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ میں اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، تمہارے دولہے کو کبوتر کا ٹوٹا ہوا پر مل گیا ہے، یعنی شہزادے کا پر، تم اپنے دولہے کو پیغام بھیج سکتی ہو۔ میں نے کہا، کیا؟ مگر کیسے؟ اس نے ایک پر میرے سامنے رکھا اور نہایت رازداری سے بولی، کیا یہ اسی کبوتر کا پر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں بالکل، یہ وہی پر ہے۔ بوڑھی جن زادی نے پر میرے ہاتھ پر رکھا اور بولی، آدھی رات کو آج پورا چاند نکلے گا، تم چاند کی طرف یہ پر کر کے اپنے دولہے کو پکارنا، وہ تمہیں لینے کے لیے یہاں آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ آ بھی گیا تو ہم اپنی دنیا میں کیسے واپس جائیں گے؟ بوڑھی جن زادی بولی، جب تیرا دولہا آ گیا، اس کے پاس جو پر ہے ان دونوں پروں کو ملا کر کہو گے کہ تمہیں اپنے گھر جانا ہے، تب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو، لیکن اپنے دولہے کو پیغام بھیجنا کہ وہ پر لے کر یہاں آئے، پر کے بغیر نہ آئے۔ میں مسکرائی، میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ وہ بولی، اب میں چلتی ہوں، تم کھانا ضرور کھا لینا ورنہ بھوکی مر جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا اور کچھ پھل کھائے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر آدھی رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ امی، ابو، تایا جان، تائی اور شہروز عالم، میری فیملی کتنی مختصر سی تھی جن کے بغیر جینے کا مطلب ہی نہیں تھا، اور عالم میرے ہونے والے شوہر جس کی فقط یاد ہی میرے دل کی بنجر زمین پر پھول کھلانے کے لیے کافی تھی۔ دماغ کو تھوڑا سکون ملا تو مجھے نیند آ گئی، مگر روح بے چین تھی تو پرسکون کیسے سوئی رہتی؟ کچھ گھنٹوں بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، کھڑکی کے پاس آئی۔ آج واقعی پورا چاند چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے مٹھی میں مضبوطی سے دبایا ہوا پر چاند کی روشنی کے سامنے کیا اور بولی۔ عالم روشنی کے کمرے میں ہی اس کے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پر تھا۔ وہ بہت غور سے اس پر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی کی آواز گونجی، عالم میں کوہ قاف میں قید ہوں، مجھے یہاں ایک جن زادے نے قید کیا ہوا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ عالم اس آواز کو سن کر اٹھ بیٹھا اور بولا،
روشنی تم کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ روشنی کی آواز گونجی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے لینے کے لیے یہاں آ جاؤ، لیکن تمہارے ہاتھ میں جو پر ہے اسے لے کر آنا، تبھی ہم اپنی دنیا میں واپس جا سکیں گے۔ اس کے بعد روشنی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عالم نے پکارا، روشنی، روشنی، مگر روشنی کی آواز نہ آئی۔ عالم نے اس پر کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے روشنی کے پاس کوہ کاف جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی کے عالم میں عالم کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب سچ تھا یا نہیں، مگر اس کا پتہ چل ہی جائے گا۔ یہاں تو کوئی گھڑی بھی نہیں تھی۔ نہ جانے جنات کو وقت کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ اچانک عالم میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت کے مارے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور بولی، عالم، تم تو واقعی آ گئے، مطلب وہ بوڑھی جنزادی درست تھی۔ عالم نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بولا، روشنی، اس دن سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے عالم کو مختصراً ساری بات بتائی۔ وہ بولا، روشنی، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نے دونوں پر چاند کے سامنے کیے اور بولے، ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ چند لمحے گزر گئے مگر کچھ نہ ہوا۔ ہم نے یک زبان ہو کر دوبارہ یہی پکارا، مگر پھر چند لمحے گزر گئے اور کچھ نہ ہوا۔ میں نے کہا، عالم، یہ کام نہیں کر رہا۔ اسی لمحے شہزادہ فیروز نمودار ہوا اور بولا، یہ کام نہیں کرے گا روشنی۔ ہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عالم نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ بولا، روشنی، کوہ قاف میں ہماری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تم نے کہا تھا تمہیں اس سے محبت ہے، اسی لیے میں نے اسے ہی یہاں بلا لیا۔ عالم نے کہا، تم ایک جن زادے ہو، ہماری دنیا میں حادثاتی طور پر آئے تھے یا جان بوجھ کر، مگر تمہیں تو روشنی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہاری جان بچائی۔ شہزادہ فیروز بولا، میں روشنی کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم چلایا، بکواس بند کرو۔ عالم فیروز کی طرف بڑھا اور بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جن ہو اور روشنی انسان ہے۔ فیروز نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں میں سے کوئی ایک جیے گا، تب یہ ممکن ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار اگر تم نے… اتنے میں ایک اور جن حاضر ہوا اور بولا، شہزادے، شہنشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ختم کریں۔ شہزادے نے کہا، آپ جائیں اور بابا حضور سے کہیں میں سب کچھ ختم کر کے آ رہا ہوں۔ جن کچھ کہنے والا تھا، لیکن شہزادے نے اسے اشارے سے منع کر دیا اور بولا، آپ جائیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ جن غائب ہو گیا۔ جن کے جانے کے بعد عالم اور شہزادہ فیروز آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک شہزادہ فیروز نے عالم کو اس کے گلے سے پکڑ لیا۔ وہ عالم کو گلے سے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی دوسری دیوار تک لے گیا۔ وہ عالم کے گلے کو زور سے دباتے ہوئے گرجا، روشنی کو میں کہیں نہیں جانے دوں گا، سمجھ گئے؟ اس کے لیے کسی ایک کو جینا پڑے گا اور اس کے لیے میں جیوں گا۔ میں چلائی، فیروز چھوڑ دو عالم کو، وہ میری محبت ہے۔ فیروز نے اپنی انگارہ ابلتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور چلایا، نہیں، میں تمہاری محبت ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو جنزادے، عالم کو چھوڑ دو ورنہ میں اس کھڑکی سے کود جاؤں گی۔ وہ بولا، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ فیروز نے عالم کو چھوڑ دیا اور ایک بڑے کبوتر کی شکل میں کھڑکی سے اڑتا ہوا باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی، اس نے مجھے اپنے پنجوں میں پکڑ لیا اور اڑتا ہوا مجھے کمرے میں لے آیا۔ اس نے مجھے چھوڑا اور واپس اپنی شکل میں آ گیا۔ عالم جو ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ فیروز نے تالی بجائی۔ ایک جن حاضر ہوا۔ شہزادے نے کہا، ان دونوں انسانوں کو ان کی دنیا میں پہنچا دو ورنہ میں ان دونوں کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے فیروز نے مجھے دیکھا اور بولا، محبت ہمیشہ اچھی نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ جنزادہ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ گیا اور چند ہی دنوں میں میری اور عالم کی شادی ہو گئی۔